یہ میرا رب ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا, نرشر, چیریشر. تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے, یعنی میرے کو پرورش کرے, میں اس سے نرشمنٹ لے لوں یا چیریش کر لوں. تو پلانٹ سے ہم لوگ انسان آج تک پلانٹری موومنٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ کا کون سا سٹار ہے؟ ایکویریس, کسی کا لیبرا, کسی کا کوئی. تو ان کو کہتے ہیں آج کل ٹی وی پہ آتا ہے پلانٹس رول کر رہے ہیں. یہ پلانٹ کے آپ اس کے اندر آ گئے ہیں اب, اور یہ پلانٹ فلانے پلانٹ کے آپ باقاعدہ اس سے ہدایت لے رہے ہیں. تو آپ پرورش کروا رہے ہیں اس سے. تو کیونکہ دنیا میں آج تک پھنسے ہوئے لوگ, اور پوری ورلڈ میں ناٹ اونلی پوری دنیا کا انسان ان پلانٹ سے گائیڈنس لے رہا ہے. تو وہ انہوں نے یہ بتایا, یہ آپ کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کہ آپ پلانٹری موومنٹ, تو پلانٹری اللہ نے بنایا ایک سسٹم. اس سسٹم کو آپ پہچانے کہ یہ پلانٹس کا مقصد کیا ہے, سٹارز کا مطلب کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو ہم لوگوں نے کیا کیا, ان سے اپنی زندگی گائیڈ کرنے لگے. ہم اپنی زندگی پرورش کر رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں بھائی آپ بتائیے. یہ ہاتھ کی انگلیاں سے دیکھ کے پوچھ رہے ہیں, فال نکلوائے ہیں طوطے سے, اور مختلف طریقے سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ یار یہ میرا کہاں پر پلانٹ کہاں پھنسا ہوا ہے, میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آپ پڑھ لیں قرآن, آپ کو پتہ جائے آپ دوزخ میں جا رہے ہیں, 1 منٹ میں پتہ چل جائے آپ کیا کر رہے ہیں, یہ پتہ چل جائے گا. تو کیوں نہیں آپ کہتے ہیں میرے بارے بتائے, آپ بتائیں میرے بارے کیا بتا دیں, میرا پاس بتائیے. پاس بھی بتا دے گا قرآن آپ کا کیا پاسٹ ہے. پھر کہیں میرا پریزنٹ بتائیے, وہ بھی بتا دے گا آپ کا کیا پریزنٹ, اور یہ بتا دے گا آپ کے ساتھ کیا ہوگا, دوزخ میں جا رہے ہیں جنت, یہ بتا دے گا. دیکھ لیں آپ پاس پریزنٹ فیوچر قرآن سے, لیکن اصل قرآن سے نہیں دیکھنا چاہ رہے. تو جو جھوٹی بات ہے وہ بتانا چاہ رہا ہے, ایک فکٹیشس بات پہ رہنا چاہتا ہے آدمی, اس سے جا کے پوچھ رہے تم بتاؤ. اور جھوٹی کو ایک دو کچھ اس سے کچھ بتائی, کچھ ملا لی, ہاں یار بالکل صحیح بتایا اس نے, کہیں سے اس کو پتہ چل گئی ہیں کوئی باتیں. تو یہ سب باتیں جو ہے نا, پلانٹ ہمارا رب نہیں ہے, وہ ہماری زندگی کا کوئی پرورش نہیں کرتا. اور ایک ہسٹری میں, حدیث میں ایک اس طرح کا ایک واقعہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے ابراہیم, ان کا انتقال ہو گیا تو گرہن ہو گیا, چاند گرہن, سنا ہوگا آپ لوگوں نے ہے. تو وہاں کے بعد صحابی آئے کہ دیکھیے صاحب آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو یہ چاند گرہن ہو گیا. تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو ہے نا چاند گرہن یہ سب جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے اصول سے چل رہے ہیں, اس کے بچے پہ ہماری زندگی کو اثر نہیں ہو رہا. یہ باقاعدہ ہے. اور یہ جو قادیانی لوگ ہیں یہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ وہ جو غلام احمد تھے انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ فلانی تاریخ کو چاند گرہن ہو جائے گا. یہ آج سائنس بتا سکتی ہے, انہوں نے بتا دی تو کہہ رہے پیشن گوئی کر دی تھی انہوں نے اپنی نبوت کی. پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں آپ کی زندگی سے, پلانٹس کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا چلوں, ایک آیت آپ لوگ نوٹ کر لیں. ایک آیت ہے, یہ ہے سورہ 6:97 آیت. یہ میں یہاں پر تھوڑا سا ایک سائڈ ریفرنس دے دیتا ہوں آپ تاکہ سمجھ سکیں کیا ہو رہا ہے. سورہ انعام 6 اس کی 97 آیت, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وہ وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے سٹارز کو, نجوم, علم نجوم نہیں, علم جو نجوم پھیل رکھا ہے معاشرے میں, علم نجوم یہ اللہ کہہ رہا ہے, اسی نے بنا دیا تم سب کے لیے نجوم یعنی سٹارز کو, لِتَهْتَدُوا تاکہ تم اس سے ہدایت لو, بہا ان کے ساتھ یعنی سٹارز سے تم اپنی گائیڈنس لو, فی ظلمات البر والبحر آگے بتایا یعنی سمندر کی اندھیری راتوں میں اور زمین پر. یہ آپ کی لائف گائیڈ نہیں کر رہا ہے, یہ میں مرچنٹ نیوی کا آدمی ہوں, ہم سٹار سے, مون سے, سن سے, پلانٹ سے اپنی پوزیشن نکالتے ہیں. یہ جو ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں, یہ گیلیکسی میں جو اسپیس میں ٹریولنگ ہو رہی ہے, یہ بائی سٹارز ہے. یہ ہماری جو نشانیاں ہیں ان سے ہم گائیڈنس لیتے ہیں کہ ہمارا جہاز کدھر ہے. آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن میں بھی وہی لکھا ہے, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ, ہم نے تم سب کے لیے بنا دیا ستاروں کو, لِتَهْتَدُوا بِهَا تاکہ تم اس سے گائیڈنس لو, بِهَا آگے پوری بات نہیں, فی ظلمات البحر یعنی زمین پر اندھیروں, زمین کے اندھیروں میں آپ اندھیرا ہے سٹار سے دیکھ لیں, سٹار چمک رہا ہے, اس سے آپ پوزیشن نکال لیں تو آپ کو پتہ چلے ہاں بھائی روڈ پہ ابھی ادھر جانا ہے, یا ہوائی جہاز میں ادھر جانا ہے, یا اسپیس میں ادھر جانا ہے, وہاں سے پوزیشنز بنا لیں. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کیسے پہنچتے جہاں ہمیں پہنچنا ہے. تو یہ اس آیت کو کہہ رہے ہیں قرآن میں آیا ہے. قرآن میں یہ نہیں آیا کہ تم اپنی زندگی گورن کرو. قرآن میں آیات جو ہیں وہ آپ کی زندگی گورن کرنے کی الگ ہیں. یہ گورننس ہے ٹو ٹیک گائیڈنس ان ٹریولنگ فی ظلمات البحر والبر والبحر. تو یہ آیت کو مس ریڈ کر کے لوگ کہتے ہیں
کہ بھئی یہ نجوم، علم نجوم کا قرآن میں ذکر ہے. میں نے یہ جو ذکر جو ہے یہ واقعی جتنے بھی عرب تھے انیشل عرب، یہ سٹارز کی جتنی بھی الجبران جبران سب جا کے آپ پڑھیں اگر، تو عربوں نے ایسٹرونومی میں بہت ترقی کی ہے. ایسٹرولوجی نہیں، ایسٹرونومی کی بات کر رہا ہوں، جس سے ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، اسپیس ٹریولنگ ہو رہی ہے. اور جو ہمارے یہ ہوائی جہاز اور جتنے ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں تو یہ ہم سٹار سے، مون سے، اس سے پوزیشن نکالتے ہیں. تو یہ اللہ نے کہا تھا یہ آپ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی، اب آئیے واپس اسی پہ. تو انہوں نے جناب کیا دیکھا، اب آگے دیکھا، پھر انہوں نے یہ ہو گیا، یہ تو ہو گیا سارے پلانٹ سے ہماری کو زندگی اپنی گائیڈ نہیں کرنی ہے. تو انہوں نے کہا جب یہ ڈوبا تو انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ ڈوبنے والوں کے ساتھ نہیں ہے. پھر انہوں نے پھر دیکھا، اللہ دکھا رہا ہی ہے، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین. پس جب اس نے چاند کو روشن دیکھا اس نے کہا یہ میرا رب ہے. پس جب وہ غروب ہو گیا اس نے کہا اگر میرے رب میری ہدایت نہیں کرے گا تو میں ضرور گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاؤں گا. دیکھیں یہاں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ کو. انہوں نے جب دیکھا چاند کو تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ پرورش کرے گا. اور جب چاند غروب ہو گیا تو انہوں نے جملہ دیکھی، یہ نہیں کہا کہ میں غروب ہونے والوں کے ساتھ نہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سو جاؤں گا. یہ پوائنٹ سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہا تھا. یہاں انہوں نے اسٹیٹمنٹ یہی کہا، یہ کہا یہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں گمراہ میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان، ہر انسان پلانٹ میں پھنسا تو مون پہ آ گیا، مون پہ پھنس گیا جا کے. فل مون، سی ویو آیا کچھ ذہن میں؟ رومانس، انڈو پاک سب کانٹیننٹ، فل مون، سی ویو، ہارر، ویسٹرن ورلڈ. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ جتنے وہ کون سی وہ ہے ولف دکھاتے ہیں، وہ چلاتا ہے، وہ فل مون دکھائیں گے پہلے. ہاں فل مون. تو وہ وہاں اب یہ فل مون کی کہانی بہت بنی ہے ورلڈ وائڈ، یہاں پر بھی بنی ہوئی ہیں. یہاں کہتے ہیں جتنا رومانس، جتنا وہ من رہا ہے چاند سا چہرہ، سب انسان کی سائیکی پہ ایفیکٹ کر رہے ہیں وہ. ہاں چودھری کا اور فلانا سب یہاں آ رہا ہے. یہ کوئی ایفیکٹ نہیں کر رہا ہے چاند آپ کے اوپر. اور سمندر کی ویوز پہ کہتے ہیں ایفیکٹ کرتا ہے چاند. ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ آج تک چلا رکھا ہے. تو چاند کا ایفیکٹ بھی مان رہے ہیں لوگ. تو لوگ چاند کو بھی مان رہے ہیں کہ ہمارے سائیکی پہ ایفیکٹ ہو رہا ہے، ہماری سائیکالوجی ایفیکٹ ہو رہی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں رومانٹک ہو رہے ہیں. کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہارر، ڈر لگ رہا ہے. وہاں ویسٹرن ورلڈ میں جائیں تو انہیں باقاعدہ فل مون میں ڈر لگتا ہے. عورتیں اندر چھپ جاتی ہیں فل مون کو دیکھ کے، حاملہ پیٹ سے ہوں گی تو باہر نہیں نکلیں گے، فل مون ہے صاحب، پتہ نہیں مون کیا کر لے گا. تو یہ سب باتیں دنیا میں میتھولوجی پھیلی ہوئی، متس. یہی بتانے کا مقصد. جب انہوں نے کہا جب یہ ڈوبا تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے ہدایت نہیں دیں گے تو میں گمراہوں میں سو جاؤں گا. تو یہ یاد رکھیں ہم سب کو الٹیمیٹلی یہی کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہدایت دیں. اگر اللہ ہدایت نہیں دے گا تو آپ کو ہدایت نہیں مل رہی ہے. آپ کی ایفرٹ ضرور ہیں لیکن الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو ٹرسٹ یا توکل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ توکل اللہ پہ ہی کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہدایت دیں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں. تو ہم اس طرح پھنسے ہوئے ہیں. جیسے انہوں نے کہا چاند جب ڈوبا تو انہوں نے نہیں کہا کہ میں ڈوبنے والوں کے ساتھ. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کیا قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین. اس نے کہا اگر میرے رب میری ہدایت نہیں کرے گا تو میں ضرور گمراہ قوم میں سو جاؤں گا. تو ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب کے باپ بھی ہیں، ملت ابیکم ابراہیم. وہ ہمیں ٹرین کر رہے ہیں کہ ہمیں الٹیمیٹلی یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ ہم توکل کر رہے ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں. جب تک آپ ہمیں ہدایت نہیں دیں گے ہم ہدایت پہ نہیں آ سکتے. اس چاند کی سیٹنگ کے بعد اب ایک اور چیز ہے سورج. سورہ انعام 6 کنٹینیوٹی میں 78 فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. پس جب اس نے سورج کو روشن دیکھا اس نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے. پس جب وہ غروب ہو گیا اس نے کہا اے میری قوم بے شک میں بری الذمہ ہوں
اس سے جو تم شرک کرتے ہو. تو یعنی اس کے بعد کیونکہ پچھلی آیت میں انہوں نے یہ اللہ سے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اگر ہدایت نہیں دیں گے تو میں ضرور گمراہوں میں سو جاؤں گا. پھر جب سورج کا وہ نکلا تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جب سورج نکلا تو یہ میرا رب ہے، پرورش کرنے والا ہے. اور جب سورج غروب ہوا تو انہوں نے کہا میں بری الذمہ ہوں، اے میری قوم میں بری الذمہ ہوں تم جو شرک کر کے آ رہا ہو، شرک کرتے رہو. یعنی تم چاند میں پھنسے ہوئے ہو، تم پلانٹس میں پھنسے ہو، پلانٹری موومنٹ میں پھنسے ہو، وہاں سے گائیڈنس لے رہا ہو. اور یہ سورج کے قرآن میں ایک جگہ ذکر ہے، سورج کی لوگ ورشپ کر رہے ہیں. ملکہ سبا نہیں تھی، ملکہ جو سبا تھی وہ باقاعدہ سورج سے ہی، ان کی جو قوم تھی وہ سورج کے وہ تھے ورشپرز، پجاری، سورج کے پجاری. اور آج بھی سورج کو بہت بڑا انڈیا میں آج تک کر رہے ہیں لوگ سورج کی پوجا. تو دنیا میں بہت لوگ ہیں سورج کو ہی مان رہے ہیں خدا صاحب، یہی سب کچھ کر رہا ہے، ہیٹ دے رہا ہے، گرمی دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے، سورج کو مانا ہوا ہے. تو یہ سب اللہ نے سسٹم، ہمیں سورج سے کیا کرنا ہے اور چاند سے کیا کرنا ہے پتہ ہے آپ کو بات؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ سورج اور چاند کیا کر رہا ہے؟ ویری گڈ. دیکھیے ایک آیت ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ ریفرنس لکھ لیں. سورہ یونس 10 اس کی 5ویں آیت ہے. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلوں کا تعین کیا، یعنی اس کے گرن کے سلسلے وار حالت سے، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو. اللہ نے اس کو خلق کیا سوائے حق کے ساتھ، وہ علم رکھنے والی قوم کے لیے آیات نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے. تو ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ 2 کی 189، یسألونک اہلہ، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں چاند کی یہ یعنی اس کی گرہن کی سلسلے وار حالت کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس، کہہ دو یہ وقت ہیں انسانیت کے لیے اور حج کے. تو اس کے معنی یہ ہو کہ آپ دیکھیے، آپ جب یہ آتا ہے چاند کی نہیں ایک پرابلم کریٹ کی ہوئی لوگوں نے. ابھی چاند نظر نہیں آیا، ابھی جناب رمضان کا مہینہ آج کا یہ جو چاند ہے نا، یہ چاند اسی سے ہم اپنا مہینہ چل رہا ہے ہمارا. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ وقت ہے انسانیت کے لیے، اس سے آپ وقت کیلکولیٹ کریں. تو چاند اور سورج جو اللہ نے بنائے ہیں اس کے الگ فیکٹرز ہیں، لیکن بیسیکلی سولر سسٹم سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں قائم. ہماری صلاح جو قائم کر رہے ہیں وہ سولر سسٹم سے کر رہے ہیں. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، ہے نا، ان قرآن الفجر کان مشہودا. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس یعنی کہ شمس کی ڈیکلینیشن سے آپ ٹائم کیلکولیٹ کر رہے ہیں. تو مومنوں پہ وقت مقرر پہ لکھا ہوا ہے وقت. تو وقت جو کیلکولیٹ کیے گئے بائی دا قرآن از بائی سن، صلاح کے لیے. اور جو ہمارے رمضان اور یہ حج کے مہینے جو ہیں یہ چاند سے ہیں. تو یعنی چاند جب نکلتا ہے تو سن سیٹ ہوتا ہے، یعنی رات یعنی دن جب اندھیرا ہوتا ہے تو چاند نکلتا ہے. تو ہمارا جو دن کنورٹ ہوتا ہے جب، ذرا غور سے سنیے، یعنی کہ آپ جب سورج ڈھل گیا، سورج جب غروب ہو گیا تو چاند نکلے گا. چاند نظر آئے گا نا آپ کو، مغرب کے وقت نظر آتا ہے پہلا چاند، اسی وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس سے نکل رہا ہوتا ہے چاند، بہت باری نظر آ جاتا ہے. تو یہ کیا ہوا کہ ہمارا جو دن ہوتا ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں روزہ کل رکھ رہے ہیں لیکن ہماری تراویح رات شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ دن شروع ہو گیا ہمارا، یعنی لونر کیلنڈر کا ڈے شروع ہو گیا، وہ ہے رات، لیکن وہ ڈے ٹائم کے حساب سے ڈے ہے. وہ سورج کا پھر دن کا شروع ہوتا ہے، وہ فجر کی نماز وہاں سے لیتے ہیں ہم. تو نماز فجر کی نماز جو پہلی نماز ہے سورج سے، اور جو تراویح ہے چاند، جو عشاء کی نماز جو اگر چاند سے لے نہیں رہے لیکن وہ رات سے. لیکن یاد رکھیں سولر سسٹم سے فجر سے شروع ہوتی ہے رات، یعنی فجر سے شروع ہوتا ہے. لیکن لونر جو ٹائم ہے وہ ہمارا سن سیٹ سے شروع ہوتا ہے. تو مہینے جو محترم مہینے ہیں وہ چاند سے ہیں، اور جو نمازیں ہیں وہ سورج سے ہیں. دونوں چیزوں کا ہم سسٹم کو فالو کر رہے ہیں مسلمان قوم. قرآن میں دونوں کے بارے میں ذکر ہے. تو یہ سورج اور یہ چاند یہ ہمارے لیے وقت کے لیے ہیں، اور وہ میں نے بتا دے گائیڈنس کے لیے، وقت ٹائم کیلکولیٹ کرنے کے لیے. اچھا جی، اب جب وہ سورج کا ہوگا کہہ دیا میں بری ہوں اس سے جو مشرکوں سے بری کہا، تو اس کے بعد کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سورہ الانعام 6 کی 79 میں،
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنے چہرے کو اس اللہ کے چہرے کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کی فطرت بنائی، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا، سیارہ دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، ان تینوں میں سٹیٹمنٹس لکھے ہوئے ہیں۔ سیارہ جب دیکھا تو انہوں نے یہ کہا تھا میں ڈوبنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ چاند کو جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ مجھے اگر ہدایت نہیں ہے تو میں ظالموں میں سو جاؤں گا۔ اور جب سورج دیکھا تو انہیں ہدایت مل گئی، تو انہوں نے کہا میں بری ہوں ان لوگوں سے جو شرک کر رہے ہیں، اور میں نے اپنا چہرہ اللہ آپ کی طرف کر دیا جس نے زمین آسمان کی فطرت بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب چہرہ کیا تو یہ میں بتا رہا ہوں انہوں نے اپنے آپ کا ایمان کی سمت، ڈائریکشن آف بلیف، یعنی قبلہ، یہ سارا کیا ہے، یہ قبلہ تھا بن رہا ہے۔ آپ قبلہ ایکچولی آپ جب تلاش کہتے ہیں نا میں ٹروتھ کی تلاش میں ہوں، ایک جملہ ہوتا ہے انسان کہتا ہے میں سچائی کی تلاش میں ہوں، صاحب ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں سچائی کو، تو وہ کیا ہے اس طرح مختلف ڈائریکشن آف بلیفز کے ایمان کی صرف چینج ہوتی رہتی ہے انسان کی، وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، یہاں جاتا ہے وہاں جاتا ہے یہاں جاتا ہے، مختلف جگہوں سے وہ ڈائریکشن ڈھونڈ رہا ہے کہ صحیح ڈائریکشن کیا ہے، ایمان کی اس کی سمت صحیح ہو جائے، یعنی اس کا قبلہ درست ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حجت دی تاکہ وہ ہمارے لیے گائیڈنس کا بنے، تو انہوں نے پھر اللہ کی طرف کر لیا، یعنی کہ ہم سب کو گائیڈنس کیا ہے، ہم سب کو فائنلی ہر بات اللہ پہ کرنی ہے، تو ہمارا قبلہ آ جائے گا سامنے۔ ہم نے اپنی ایمان کی صرف اللہ اور اس کی آیات، اللہ لفظ نہیں، اللہ پھر اس کی چہرہ تو اللہ کی آیتیں آ جائیں گی، پھر آیات، یہ سب آیتیں جو پڑھی جانی، پھر آیتوں سے ہم نے گائیڈنس لینا ہے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر دیا جس نے آسمان زمین بنائی۔ تو اب قرآن مجید میں ایک آیت ہے البقرہ 2 اس کی 144 آیت، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ تحقیق ہم نے تیرا چہرہ آسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پس ہم ضرور تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا، پس اپنے چہرے کو مسجد حرام کے حصے کی طرف پھیر لے، اور تو جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہروں کو اس کے حصے کی طرف پھیر لو، اور بے شک جن کو کتاب دی گئی ہے ضرور وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس کے بارے میں جو وہ کچھ کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں لفظ قبلہ آیا، ابھی تک ہماری جتنی ہم نے آیتیں پڑھی تھی اس میں قبلہ نہیں آیا، اور میں نے بتایا وہ ایمان کی سمت کا ذکر کہاں ہے، ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں چاند کو، پلانٹس کو، یہ ایمان کی سمت ڈھونڈ رہے ہیں، وہ قبلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ فائنلی انہوں نے اپنا چہرہ کر لیا اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، ہسٹری میں تو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب یہ ریلیٹ کرتے ہیں، یہ والی آیت جو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام آسمان میں، قرآن میں ہی لکھا ہے آسمان میں دکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ، اور یہاں آسمان میں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ ابراہیم کو کہہ رہا ہے میں آسمان میں دکھا رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی ملوکیت دکھائی، اور یہاں لکھا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم تمہارا آسمان میں منہ دیکھ رہے ہیں ہلتا ہوا۔ تو وہ دیکھ رہے ہلتا ہوا کیا دیکھ رہے تھے، وہ بتایا کہ کیا یہ آسمان، یہ سیارہ کو کہا، پھر چاند کو کہا، پھر سورج کو کہا، یہ دیکھ رہے ہیں وہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں تیرے آسمان کو، پھر انہوں نے کہا میں اپنا چہرہ تیرا اللہ تیری طرف کر دیتا ہوں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اب وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھیں آپ، تحقیق ہم نے تیرا چہرہ آسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پس ہم ضرور تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ یہ ہم قبلہ کے معنی یاد رکھیں، ڈائریکشن آف بلیف، ایمان کی سمت۔ تحقیق ہم تیرے کو دیکھ رہے ہیں آسمان میں چہرے کو ہلتا ہوا کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح ہلا کہ پہلے پلانٹ دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر سورج دیکھا، یہ ہلتے ہوئے دیکھا نا، تقلب کا مطلب ہلتا ہوا۔ اور سنت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہی ہوا، یہ سمجھا اللہ کا کلام بدلتا نہیں ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو اللہ کہتا ہے ہم نے قصص ریلیشن شپ کر دیے پیغمبروں کے تجھ کے اوپر، یعنی جو پیغمبروں کے ساتھ پہلے ہوا وہ بعض سے قصے جو ہیں ریلیٹ کر دیا اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو وہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا، ہم بھی ایسے ہی گھومتے گھامتے پہنچیں گے اللہ کے پاس۔
یہ یاد رکھے کوئی چیز چینج نہیں ہو جاتی, اللہ کا کلام بدلتا نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیے ان کا کیسے قبلہ جب اس طرح آیا ہے, تو قبلہ آیا یا لفظ قبلہ آ گیا ڈائریکشن آف بلیف, ایمان کی سمت, اور وہ ایمان کی سمت سمجھ لیں وہ ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام. ہم تیرا منہ آسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, بس ہم تجھے ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا. اب یہاں 2-3 پوائنٹ یاد کریں کہ امپورٹنٹ یہ کہ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا. تو اس کے معنی قبلہ ایگزسٹ کر رہا ہے, ڈائریکشن آف بلیف ایگزسٹ کر رہا ہے گراؤنڈ پہ, یہ نہیں کہ وہ اس وقت بن رہا ہے. اللہ نے کعبہ بنایا ہوا ہے, اللہ نے کعبہ بنایا ہوا تھا پہلے سے. اب ڈائریکشن آف بلیف کیا ہو رہا ہے کہ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا. یعنی فرض کریے یہ دکھایا جا رہا ہے قبلہ, تو یہ میں اس سے راضی ہوئی پہلے سے ہے, تو جو راضی ہوگا وہ ہے فولی وجہک, اپنے چہرے کو, وہ تو اللہ کی طرف چہرہ کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا اپنے چہرے کو وجہک اللہ کی طرف جب تو کر, اللہ بتا رہا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام, تم شطر کر لو مسجد حرام کا. اب شطر کے معنی یہ لوگ ٹرانسلیشن, جتنے ٹرانسلیشن ہیں عربی کے اندر, جتنے قرآن مجید میں ٹرانسلیشن ہوئے میں آج تک, انہوں نے شطر کے معنی صحیح نہیں کیے. شطر کے معنی کرتے ہیں ٹوورڈز, الہ, الف لام یہ الہ, الہ کے معنی ہوتا ہے عربی میں ٹوورڈز, اس کی طرف تک. تو انہوں نے کیا کیا کہ شطر کے معنی تمام اسکالرز نے کیے ہیں ٹوورڈز, لیکن اگر آپ ان سے ہی پوچھیں عرب اسکالر سے, ان سے ہی کہتے ہیں الطہور شطر الایمان, الطہور شطر الایمان. کیا میں نے پوچھے, کیا میں نے, طہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. تو تمام دنیا کی ڈکشنری میں دیکھیں شطر کے معنی حصہ. تو اللہ نے ہمیں قبلہ کیا بتایا کہ جس قبلے سے تو راضی ہو جائے گا وہ ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام. یہاں پر کعبہ نہیں آیا, مسجد آ گئی. اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر, یہ دیکھیے مسجد آپ دیکھیں اور کعبہ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو. تو مسجد حرام وہ مسجد ہے جس میں کعبہ ہے, یہ واحد مسجد ہے پوری ورلڈ کے اندر. مسجد جو ہے پوری جس کے اندر کعبہ آ گیا وہ مسجد حرام ہے, باقی مسجد میں کعبہ نہیں ہے. اور شطر قبلہ کیا بنا, کعبہ نہیں بنا قبلہ, مسجد حرام کا حصہ. اب مسجد حرام کا حصہ کیا ہے, مسجد حرام کا حصہ کیا ہوا, مسجد حرام یہ ہے, اس کا حصہ کیا ہوا. تو پہلے میں اس آیت کو کمپلیٹ کرتا ہوں, پھر آگے جا کے میں آپ کو حصہ سمجھاؤں گا حصہ کیسے بنے گا. تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, ہمارا قبلہ ہو گیا, تم لوٹا لو اپنے مسجد حرام کے حصے کو. وحیث ما کنتم, اور جہاں کہیں بھی تم ہو, فولوا وجوہکم شطرہ, یعنی جہاں کہیں بھی تم اپنے چہرے اس کے حصے کو لوٹا لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, بے شک جن کو دی گئی تھی کتاب, لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, بے شک وہ جانتے ہیں یہ حق ہے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ غافل نہیں اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے ہیں. تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام کا حصہ ہے. تو ہمیں مسجد حرام کے حصے کو سمجھنے کے لیے ہم آگے جائیں گے آیات میں, پھر دیکھیں گے شطر, آپ خود سمجھیں گے کیا ہوا. اب دیکھیے سورہ البقرہ الحج 22 اس کی 26 آیت. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ کی نشاندہی کی, یہ کہ میرے ساتھ تو کسی شے کو شریک نہ کر, اور میرے گھر کی طہارت کر, طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کرا رہا ہے, یعنی نشاندہی کرا رہا ہے مکان البیت. مکان بھی آ گیا اور بیت بھی آ گئی. مکان اور بیت ایک چیز نہیں ہے. دیکھیں مکان البیت عربی میں آیا, مکان جو ہے یہ مکان بھی ہے اور گھر بھی ہے. تو پتہ چلا مکان کا مطلب ہوتا ہے جگہ, تو یہ بیت جو گھر ہے اس کی جگہ جو ہے کہاں پر ہے, مکہ میں, ہوا میں نہیں ہے. یہ پلیس آف دا ہاؤس, یعنی جگہ بیت کی. مکان البیت گھر کی جگہ کہاں ہے, اور وہاں بتا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو.
وطاہر بیتی، اور میرے گھر کو پاک کرو. یہ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ میں آپ کو شرط المسجد الحرام بتا رہا ہوں. مسجد الحرام کا حصہ کیسے کہ گھر کو پاک کرو. جو طواف کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ طواف کر رہے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. تو اس کے معنی طواف پہلے سے ہو رہا تھا, گھر پہلے سے ہے. ایکسکیوز می, سنائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو؟ گھر پہلے سے اللہ نے بنایا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کرائی جا رہی ہے گھر کی, یا ان کو بتایا جا رہا ہے گھر ہے, لوگ وہاں طواف کر رہے ہیں, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک کرو. تو اس کے معنی مکان بھی پہلے, جگہ بھی ہے گھر کی, گھر بھی موجود ہے اور لوگ طواف کر رہے ہیں. تو وہاں پر لکھا اللہ تشرک بی شیئا, یہ تو ایک تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. وطہر بیتیا, اور میرا گھر, یہ اللہ گھر ہو گیا, اب میرے گھر کو طہارت کرو, پاک کرو. کن لوگوں کے لیے؟ للطوافین, جو طواف کر رہے ہیں. یعنی جو لوگ طواف کر رہے ہیں اللہ کے گھر کا, وہ طہارت نہیں ہے ان کے ذہن, طاہر نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے تم پاک کرو. دوسری چیز ہے والقائمین, جو قیام کرتے ہیں, رکوع سجود اور رکوع سجود کرتے ہیں. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ میں نے آپ سے کہا کہ شطر المسجد الحرام کیا ہوا. مسجد الحرام, یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں چاروں طرف, یہ مسجد الحرام جو ہے ٹوٹل وہ مسجد ہے جس کے اندر کعبہ موجود ہے. اس کے اندر دو چیزیں ہو رہی ہیں. دو چیزیں کیا ہو رہی ہیں بتائیے؟ طواف ہو رہا ہے اور صلاح ہو رہی ہے. تو مسجد الحرام کا حصہ, مسجد تو ٹوٹل ہو گئی نا جس میں کعبہ موجود ہے, تو اس کا حصہ کیا بنا؟ ایک حصہ بنا صلاح اور ایک حصہ بنا طواف. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ سوچ لیں آپ لوگ, کیونکہ ہم یہاں جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں تو اللہ نے کیا کہا, ہمارا قبلہ کیا ہے کہ تم مسجد الحرام کا حصہ بن جاؤ. تو پاکستان میں, امریکہ میں, یورپ میں, جہاں کہیں بھی ہیں ہم اس مسجد الحرام کا حصہ بنے ہوئے صلاح قائم کر رہے ہیں. ایک چیز یعنی مسجد الحرام وہ واحد مسجد میں دو چیز ہو رہی ہیں, طواف ہے صلاح. طواف 24 گھنٹے ہوتا رہتا ہے وہاں پر, جب فجر نماز کا ٹائم آتا ہے طواف رک جاتا ہے, پھر جیسی صلاح قائم ہوتی ہے وہ ایگزیکٹلی وہ حصہ بنے ہوئے ہم. سمجھ رہے ہیں؟ مسجد الحرام میں دو چیزیں ہو رہی ہیں, صلاح قائم ہو رہی ہے اور طواف ہو رہا ہے. جب نماز میں ہوتی ہے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, تو طواف رک جاتا ہے. تراویح میں ہوتا رہتا ہے کیونکہ تراویح فرض نمازیں نہیں ہیں, آپشنل صلاح ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے دو حصے میں کیسے بتا رہا ہوں, قرآن میں لکھے ہیں دو حصے. یعنی ایک تو طواف ہو رہا ہے اور ایک قیام رکوع سجود جس کو ہم صلاح کہتے ہیں. قیام رکوع سجود جو ہے وہ صلاح ہے, اور طواف جو ہے وہ تو مسجد حرام واحد مسجد ہے جس کے اندر کعبہ ہے, اور اس میں دو چیزیں ہو رہی ہیں, طواف اور صلاح, قیام رکوع سجود, قیام رکوع سجود. تو اللہ کہہ رہا ہے جہاں کہیں بھی ہو تم مسجد الحرام کا حصہ بن جاؤ. تو قبلہ ہمارا کیا بنا کہ مسجد الحرام کا حصہ بن گئے. ہم یہاں پر ہیں تو ہم صلاح قائم کر رہے ہیں 5 times a day, تو ہم مسجد الحرام کا شطر بنے ہوئے, مسجد الحرام کا حصہ بنے ہوئے. پوری دنیا کے مسلم ورلڈ جہاں کہیں بھی ہے وہ مسجد الحرام کا حصہ بنی ہوئی ہے. طواف کرنے کے لیے اس کو وہاں جانا پڑے گا, عمرہ اور حج کرنے کے لیے اس کو وہاں جانا پڑے گا. تو اللہ نے کہا تمہارا قبلہ ڈائریکشن آف بلیف کیا, ایمان کی سمت. کعبہ کیسے بنا؟ کعبہ ایمان کی سمت نہیں ہے ایگزیکٹلی. کعبہ تو اس کے برائے قیام رکوع سجود ہوتا ہے وہاں پر, لیکن مسجد الحرام سے ریلیٹ کیا اس نے. ہم کعبے کی طرف منہ تو کر رہے ہیں لیکن ہمارا قبلہ ہے مسجد الحرام کا حصہ. مسجد الحرام کا حصہ ہاف جو وہاں ہو رہا ہے وہ ہاف صلاح ہے اور دوسرا طواف ہے. تو ہم نے ہاف بنا لیا صلاح کو. تو یہ یہاں پر یہ لکھا ہوا تھا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ, کہ میرے گھر کو جو طواف کر رہے ہیں ان کے لیے پاک کرو. ایک چیز کر رہے ہیں قیام رکوع سجود, دوسری چیز جو وہ صلاح ہے. تو یہ اس طرح ہمیں پتہ ہے شطر المسجد الحرام کیا ہوا, مسجد الحرام کا حصہ کیا بنا؟ صلاح, اور دوسرا حصہ کیا بنا؟ طواف. تو ہم جہاں کہیں بھی ہمارا قبلہ بن جائے گا, صلاح قائم کریں جہاں کہیں بھی ہو. تو اب آپ دیکھیں اس کی پیج نمبر 26 سورہ یونس 10 اس کی 87 آیت. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً
واقیم الصلاۃ وبشر المؤمنین، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی